اور ایک تعلیمی ادارے میں پڑھا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ سر مجھ سے غلطی ہوئی، پھر غلطی سے اس سے بڑی غلطی کر دی۔ اچھا، اس والے معاملے میں جتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں، دو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری بیٹیاں جو اس وقت بڑی ہو رہی ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں یا جاب کرتی ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان فرشتہ نہیں ہے نا۔ صرف دو چار میٹھے جملوں سے آپ سوچیں وہ آپ کی زندگی کا بوجھ کیوں اٹھائے گا، وہ آپ کو اپنی آنکھوں میں یا دل میں کیوں بٹھائے گا، وہاں وہ کسی اور نئی کو لے کے آئے اور دوست اسے کسی اپنے دوست سے ملوا دیتی ہیں کہ یہ اچھا ہے، اور اس کو پوری سٹوری بتا دیتی۔ شروع میں وہ ہمدردی کرتا ہے اور اس کے بعد یہ اس سے زیادہ ذلیل آدمی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس غلطی کو اور کوتاہی کو ایک ڈر اور خوف کے ڈنڈے کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ وہ جو آپ کے آنسو ہوتے ہیں، وہ جو آپ کی یوں سمجھیں واپسی کی خواہش ہوتی ہے، وہ جو آپ کے ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، وہ پھر مجبور کرتی ہے آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے پہ۔ پورے مہینے کا پھر آپ کا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں، میڈیسن بھی دیتے ہیں، ایکسرسائزز بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ پرومس بھی لیتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں سے یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ دو بزرگ خواتین کے کمنٹ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ایک نے کہا بیٹا تم بہت اچھے ہو، بات اچھے طریقے سے سمجھاتے ہو، کاش میری کوئی بہو ہوتی تو میں اس سے بڑا اچھا سلوک کرتی۔ اصل میں میرے دو داماد ہیں، بہو نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنے دامادوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہنے کا ہنر اور سلیقہ وہ عطا فرمائے۔ مسز وحیدہ نے کہا کہ بیٹا ایک ویڈیو ساس کے اعتبار سے بناؤ، ہر جگہ ساس بری نہیں ہوتی، کچھ بہویں باہر سے آ کے ہنستے بستے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، اور ثبوت کے طور پہ یہ کہ بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتی ہیں۔ مسز وحیدہ آپ کی بات سے مجھے 50% اتفاق ہے۔ کچھ بہویں آتی ہیں جو گھر کو خراب کرتی ہیں، لیکن بیٹے کو ماں سے جدا کوئی بہو نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ بیٹا کہیں پہلے سے پھٹا ہوا ہوتا ہے یا دور جانے پہ تلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جیسے اونٹ پہ ایک ہلکا سا وہ جو ہوتا ہے نا، کوئی بوجھ رکھنے سے اس کی کمر ٹوٹ جائے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے اور یہ لڑکی اس کی ریزن بن جاتی ہے۔ ورنہ کوئی بیٹا ہو اور کچھ بھی ہو جائے اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا۔ ماں اس کی دنیا بھی ہے، ماں اس کی آخرت بھی ہے۔ مطلب ماں اور باپ کو دیکھنا، آپ سوچیں کہ حج جیسا اس کا ثواب ہے، تو اگر اس کو سمجھایا ہو، سکھایا ہو، پڑھایا ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسز حامد، سر ایک ویڈیو بنائیے ساس کے بلا وجہ انٹرفیرنس پہ۔ بیٹا اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ارینا، یہ بچی ہے جو گریجویٹ ہے اور ایک تعلیمی ادارے میں پڑھا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ سر مجھ سے غلطی ہوئی، پھر غلطی سے اس سے بڑی غلطی کر دی۔ اچھا، اس والے معاملے میں جتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں، دو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری بیٹیاں جو اس وقت بڑی ہو رہی ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں یا جاب کرتی ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان فرشتہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مستقل خیال نہ رکھیں، دیکھیں ابھی بارش جیسے زیادہ ہوتی ہے تو ہم اپنی چھتوں کو صاف کرتے ہیں، پرنالے بناتے ہیں تاکہ پانی نیچے نہ گرے اور آپ کا گھر خراب نہ ہو۔ چور ڈاکو ہو تو ہم دیواریں بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، اوپر بجلی لگاتے ہیں تاکہ کوئی ہماری عزت آبرو پہ آ کے ڈھاکہ نہ ڈالے۔ تو جو آپ کی ذات ہے یہ آپ کے خاندان کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کی آن ہو، شان ہو، جان ہو، آپ پہ وہ اپنی جان چھڑکتے ہیں، جو کماتے ہیں آپ پہ لگاتے ہیں، چونکہ انہیں لگتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد گرومڈ ہو جاؤ گے اور پیارے لگو گے، ان کے لیے عزت کا باعث بنو گے، جس گھر بیاہ کے جاؤ گے وہاں بھی نیک نامی لے کے آؤ گے۔ لیکن اگر آپ سے غلطی یہ ہو جائے کہ آپ دوران تعلیم کسی احمق کی باتوں میں آ کے غلطی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو پھر اتنی بات یاد رکھیے گا کہ عقل مند وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد پہلے قدم پہ رک جائے،
ورنہ نادانی آپ کو رسوا کر کے رکھ دے گی. آپ سوچئے کہ بہت ساری بچیاں یہ کہتی ہیں کہ جی ایک دفعہ ہم سے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, پھر ہم نے یہ سوچا کہ اسی کے ساتھ شادی کر لیں گے, اور انہوں نے کئی برس ان بیچاریوں کو استعمال کیا. they were treated like a call girl. فون کیا آ جاؤ, انہیں جانا پڑتا ہے, چونکہ وہ اندر سے خود ہی ایک رشتہ بنا لیتی ہیں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے. نہیں ہو سکتی. he is a cheater, he is a blackmailer. اگر اس نے آپ سے شادی کرنی ہوتی, اول تو یہ گناہ نہ کرتا. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جو خوبصورتی کا کریکٹر کا شیشہ تھا اس نے توڑ دیا. حیا نہیں کیا, لحاظ نہیں کیا. اچھا, ٹوٹنے کے بعد اس کی کرسیاں چننے کی بجائے اور افسوس کرنے کی بجائے, دکھی ہونے کی بجائے, آپ کے گھر پہنچنے کی بجائے اپنے ماں باپ کو لے کے جائے اور جا کے رشتہ لے. اس نے کیا کیا؟ دا موسٹ ایزیسٹ وے, اچھا تمہیں سے شادی کروں گا, ماں سے بات کروں گا, باپ سے بات کروں گا. مہینے نہیں, 1 سال, پھر کئی سال گزر جائیں. آپ سوچئے کہ آپ اس گناہ میں جو اب گئے ہیں, یہ جان بوجھ کے, اس میں قصور اس کا نہیں ہے. یہ بے وقوفی اور نادانی 100% آپ کی ہے. آپ جانتے ہو آپ غلط کر رہے ہو, آپ جانتے ہو آپ گناہ کر رہے ہو, آپ جانتے ہو کہ آپ ایک ایسی منزل کے مسافر ہو جس کے آخر میں سوائے رسوائی کے اور سوائے ذلت کے جتنے کیسز آتے ہیں, یہ چیٹ کرنے والے اور یہ آپ کو بے وقوف بنانے والے, یا آپ جن کے ہاتھوں بے وقوف بنتی ہو, یہ آخر میں ہمیشہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو قابل قدر چیز ان کو مفت میں مل گئی, ایک نکاح پڑھے بنا, کوئی پیسہ خرچ کیے بنا, صرف 2-4 میٹھے جملوں سے, آپ سوچیں وہ آپ کی زندگی کا بوجھ کیوں اٹھائے گا؟ وہ آپ کو اپنی آنکھوں میں یا دل میں کیوں بٹھائے گا؟ وہاں وہ کسی اور نئی کو لے کے آئے گا. سو ہمیشہ یہ ہوتا ہے. پھر آپ سوچتے ہو مجھ سے غلطی سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں اس بلیک میلر کے قبضے میں یا اس کی باتوں میں. ایسا نہیں ہے. اس کو مت بلیم دیجئے. یہ گلٹی بھی آپ ہو, قصور بھی آپ کا ہے. بہت سی بچیاں اس کے بعد ایک اور غلطی کرتی ہیں کہ وہیں اپنی کسی دوست سے ذکر کرتی ہیں, اور دوست اسے کسی اپنے دوست سے ملوا دیتی ہیں کہ یہ اچھا ہے, اور اس کو پوری سٹوری بتا دیتی. شروع میں وہ ہمدردی کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ اس سے زیادہ ذلیل آدمی ثابت ہوتا ہے. یعنی یہ اس غلطی کو اور کوتاہی کو ایک ڈر اور خوف کے ڈنڈے کے طور پہ استعمال کرتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نکالیں. کیا تم حل نکالو گے؟ حل صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, یا آپ کا ٹریٹمنٹ ہو یا آپ کا نکاح ہو, اور آپ اس گناہ سے نکل جاؤ. غلطی ایک دفعہ ہوئی, اب جو اس کے بعد آپ ہو رہا ہے یہ آپ کی عادت بن رہی ہے. اور آپ یاد رکھیے گا, آپ کا جسم ڈھل جاتا ہے, آپ کی روح مر جاتی ہے, آپ کی خوشی, آپ کا اعتماد, آپ کا اعتبار, ہر چیز, آپ ایک اجڑی ہوئی شخصیت بن جاتے ہو جس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں آتی. تو اے اچھی لڑکیوں, اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ایسے کسی نامعقول آدمی, یہ آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے, آپ کا باس ہو سکتا ہے, آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے, یہ کوئی بھی نان سینس آدمی ہو سکتا ہے جو اپنے لفظوں سے آپ کو ہمیشہ گھیر کے رکھتا ہے, آس دلاتا ہے. ہر آس جھوٹی ہوتی ہے جو کبھی بھی پوری نہ کرنے کے لیے ہوتی. اب جب 7 سال بعد 8 سال بعد آپ میرے پاس آتے ہو کہ اب میری شادی ہونے والی ہے اور اب میں کیا کروں, تو مجبوراً وہ جو آپ کے آنسو ہوتے ہیں, وہ جو آپ کی یوں سمجھیں واپسی کی خواہش ہوتی ہے, وہ جو آپ کے ماں باپ کی عزت ہوتی ہے, وہ پھر مجبور کرتی ہے آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے پہ. پورے مہینے کا پھر آپ کا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں, میڈیسن بھی دیتے ہیں, ایکسرسائزز بھی دیتے ہیں, لیکن ساتھ پرومس بھی لیتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں سے یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ابھی تو اللہ نے کرم کر دیا, آپ کو رسوا نہیں کیا, لیکن بہت سی بچیاں ہیں پھر بار بار رسوا ہوتی ہیں, ایک سے بعد دوسرے ہاتھ میں, دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں, اور وہ رزسٹ بھی نہیں کر سکتی. آپ ان کی زندگی کے بارے میں سوچو, دیٹس ناٹ لیس دین اے پروسٹیچیوٹ. کسی عزت دار گھرانے کی, کسی پڑھے لکھے گھرانے کی, کسی دنیا میں اچھی جان پہچان رکھنے والے خاندان کی بیٹیاں
ایسی غلطی نہیں کرتی اور انہیں اس غلطی سے 100 قدم پہلے رک جانا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔